سنت تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے. کہاں کہاں سنو جی وفی عاشیت البحر للخیر رملی رأیت فی کتب الشافعیہ انہو قد یسن الاذان لغیر الصلاۃ. رائے تو میں نے دیکھا ہے شافعیوں کی کتابوں میں بھی وہ کہتے ہیں ہلکا برداشت کر. اچھا جو کہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ سنت اذان نماز کے علاوہ بھی سناؤ جیسے کہ بچے کے کان میں محموم میں مسرو میں غضبان میں مانا کر جاؤ عامے میں کرنا. مولود جو بچے کا کان ہے محموم جو غمزدہ ہو مسرو مرغی والا غضبان غصے والا ومنسا خلق من انسان و بہیمہ اور جس کی بری عادت ہو انسان اور جانور میں سے وعند مزدحم جیش اور جہاں پر بہت زیادہ رش ہو وعند الحریق اور جہاں پر آگ سے کوئی جل رہا ہو. آگے وکیلا وعند انزال المیت القبر میں بتا اور کہا گیا ہے کہ میت کو قبر میں رکھنے کے وقت کس نے کہا ہے جی کس نے یہ خیر الدین رملی فرماتے ہیں قیلا جی 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 وکیلا یہ ان کی عبارت چل رہی ہے. اشیاء خیر رملی چل رہے ہیں برداشت کا. اچھا قیاسن علی اول خروجی للدنیا لیکن ردہ ابن حجر فی شرح الحباب. اس کے چونکہ اوپر خیر الدین رملی نے اس اذان کو سنت کہا تھا ابن حجر نے سنت کا خلاف کیا ہے مستحب کا خلاف نہیں کیا. اس کی جواب کا انکار نہیں کیا. یہ کہا ہے کہ سنت ہم نے سنت آگے بڑھے ہم تو سنت کہتے ہی نہیں ہیں ہم کہتے ہیں جائز ہے سنت نہیں کہتے آگے بڑھیں. یہ کس نے کہا ہے کہ رد کس نے کیا ہے یہ رد کیا ہے ابن حجر نے. اچھا اب ابن حجر نے سنت کا رد کیا ہے سنت ہونے کا سنت نہیں ہے جی سنت نہیں ہے. ہم اس کو ہمیں تو سنت کہا ہی نہیں ہمارے خلاف کی حوالہ ہو ہی نہیں نکالے نا جی کام نکالے نا کیا نکالے. یہ ہمارے پاس سبق 600 ہے اس کو بھی نکالیں مجھے تو میں پڑھ لیتا ہوں سبق 600 میرے پاس اگر کتاب نہیں بھیجا تو نہیں یہ میرے پاس ہو رہا والا اس کو اچھا اس میں ایک بات دینا کاری چاند میں کاری چاند میری جان ایک بات دے کاری چاند سجنوں کتنی چیزیں رد رد کیے سنت کا نہیں ہے کسی بھی جا کے داخل ہونا ہے صرف نہ اسٹوڈنٹ بیٹھے خدا کی قسم میں داخل ہوا ذکر نہیں آپ کی بات حضرت اپنا سنو جی سنو پتہ لگتا ہے دیکھو جی پڑھو جی سارا جی یہ لکھا ہے کہ جب ذکر الہی کیا تو اذان جو خالص ذکر بھی نہیں کیونکہ خالص ذکر بھی نہیں کیونکہ نہیں پڑھا چکر کسی پتہ لگا وہ سلاتا نماز نیڑے نہ جاؤ کیونکہ جس ویلے تسی وان تم سکار سی نشے تا نہ جاؤ آ جائی نا بالکل یہ سن اذان جو خالص ہے کیونکہ اس میں حی حالتین تو نماز کا بلاوا ہے. امام عینی نے بنایا شرح دایا میں فرمایا کہ اگر یہ شبہ ہو کہ اذان تو ذکر ہے اس کو ذکر کر کے مشابہ کرا دینا صحیح نہیں. پھر پڑھو پتہ لگتی جھوٹ کون بولنا ہے کیوں پڑھو گا میں پتہ لگ جائے نا میں پڑھتا ہوں کے پڑھو چل خدا دی قسمیں میں آنا مسئلہ حل ہو گیا. اگر یہ شبہ ہو کہ اذان تو ذکر ہے اس کو ذکر کے مشابہ کرا دینا صحیح نہیں کیونکہ مشبہ اور مشبہ بھی میں مغایرت ہوتی ہے تو جواب یہ ہے کہ اذان ذکر خالص نہیں. ہاں اس کے بیشتر الفاظ ضرور ذکر ہے. میں
داری واسطے نہیں آیا، میں دنیا داری واسطے نہیں آیا، میں مولا علی کو تھاپڑا اور لین واسطے آیا۔ سانو کرو دسو کتنے ہونا تو سارے جمع نے بھرے گا جی تیاری کرو ایک سیکنڈ جی، تمہیں خطرہ ہے، تمہیں خطرہ ہے، سانو نہیں خطرہ، آؤ دسو کتنے جانا دسو جی تھوڑے مناظر پیچھے سانو در سال محمد سن لو گل در سال محمد آلے اپنے لیٹر پیڈ تے مولوی اسماعیل صاحب دے صاحبزادے سانو دعوت دین، میں تھوڑے در سال محمد وچ آ کے مناظرہ کرنا اور میری جان اور گل سنو نا، تسی کہ ساڈے علماء نو سانو خطرہ ہے، ٹھیک ہے، اسی تہاڈی گل من لئیے، تانوں باہر نکلنے تے خطرہ ہے، اسی کہندے ہیں اسی تہاڈے گھر آندے ہاں تے پھر سچی آندے مناظر ہی کوئی نہیں آئے نے، اللہ دے ای لافتہ شیر یزداں میرا مولا حیدر حیدر اخی نبی نور نبی میرا مولا حیدر حیدر حق بھی حیدر سچ بھی حیدر مرشد حیدر سید حیدر سرور حیدر آقا حیدر مولا حیدر حیدر یہ نبی حیدر مولا حق علی حیدر مولا ڈاکٹر صاحب جی، پہلی بات یہ ہے کہ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب نے، ہم نے اور آپ نے ان کو موقع دیا تھا فضائل علی بیان کرنے کا جی، اور کل کی طرح آج بھی انہوں نے سوائے جو روایات مولا علی کی شان میں آئیں ان کو رد کرنے کے ان کے پاس توفیق نہیں ہوئی ہے کہ یہ شان علی میں کچھ بیان کر سکیں۔ پھر یہ کہتے ہیں ہمیں یہ نہ کہیے گا، یہ کروڑوں لوگ دیکھ نہیں رہے کہ محبت کیا ہوتی ہے اور بغض کیا ہوتا ہے، میں فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن یہ لوگ پاگل نہیں ہیں، وہ لیکن انہیں بغض نہیں ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا، وہ میں نہیں کہہ رہا، میں اب انہوں نے جو کہا ہے، جس ابراہیم بن حسن کو آپ نے کہا ہے، امام ابن ابان نے اس کو سکہ لکھا ہے، اور یہ بات مجمع الزوائد کے اندر اسی حدیث جو میں نے حوالہ دیا اس میں امام حیثمی نے لکھا ہے۔ امام حیثمی اتنا بڑا محدث ہے کہ اس کے سامنے علامہ ابن، جن لوگوں کے آپ نے نام لیے، اور ابن جوزی، ابن تیمیہ، اور میں نے بڑے واضح طور پہ عرض کر رہا ہوں، علامہ ابن تیمیہ نے حیثمی صاحب کو بہت مقام دیا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ امام ابن جوزی، احمد تھوڑا سا آگے ہو جائے، امام ابن جوزی اور علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں ان کے شاگردوں نے اسی حدیث کے حوالے سے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے۔ مثلاً ایک محدث نے کہا کہ علامہ ابن تیمیہ نے قاضی ایاز نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، امام قاضی ایاز مالکی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اس پر علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یار مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ قاضی ایاز اس حدیث کو صحیح قرار دے رہا ہے۔ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں مجھے ابن تیمیہ پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ اتنے بڑے محدث کی اس روایت کو جو کہ حسن اور صحیح سند کے ساتھ ہے، اس کو وہ کہہ رہے ہیں لاس للو، اور یہ اصول حدیث کے اندر کہ جس روایت کو ابن جوزی اور ابن تیمیہ اگر وہ موضوع کہیں تو اس کو ملا علی قاری نے شرح شفا کے اندر لکھا، اسی کو امام اجلونی نے، امام جوزقانی نے، علامہ ابن مردوے نے، اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی نے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر، اور یہی بات امام سخاوی نے مقاصد الحسنہ کے اندر، اور یہی جو حوالہ میں عرض کر رہا ہوں اس کو امام طبری نے، امام قرطبی نے، اس کے علاوہ حضرت شیخ محقق محدث دہلوی نے اور مولانا عبدالحی لکھنوی نے، اس طرح کے اگر میں گنوں تو یہ سینکڑوں محدثین ہیں، سینکڑوں، امام زرقانی نے، سینکڑوں، امام زرقانی نے، زرقانی شریف جو شرح زرقانی ہے اس میں علامہ ابن تیمیہ کا زبردست کر کے رد کی ہے، اور اس حدیث پر امام جلال الدین سیوطی نے پوری کتاب لکھی ہے،
اس حدیث کو ثابت کیا. اب ایک یہ حدیث آ گیا مسئلہ اس کا جو جناب نے ارشاد فرمایا کہ مولا علی کے کعبۃ اللہ میں پیدا ہونے کے حوالے سے امام علامہ ابن حافظ حاکم صاحب مستدرک للحاکم آپ مستدرک کے اندر لکھتے ہیں وقت تواترت الاخبار متواتر خبروں سے یہ بات ثابت ہے کہ ان علی قد ولد فی جوف الکعبہ کہ مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی. اور یہ جو بات ہے اس کا حالانکہ ان کو بھی اصول پتا ہے کہ اگر اس کے اوپر حافظ زابی کوئی کلام کریں تو پھر بات ہے حافظ زابی یہاں پر خاموش رہے. ان سے زیادہ اصول حدیث کس کو پتا ہوگا جی اور اس کو خاموش رہے حافظ زابی. اس کے علاوہ ذرا میں جلدی سے ذرا عرض کر دوں چکے یہ 117 کتابوں کا حوالہ ہے. 117 کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبہ شریف کے اندر 117 کتابوں. اگر یہ کہتے ہیں تو میں کچھ عرض کر دیتا ہوں. یہ دین اسلام کے مسئلے جمہوریت سے حل نہیں ہوتے ہیں. جمہور علماء کے اور ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے یہ بات فضیلت میں عبرانی شریف جو اس کو روایت کرنے والا ہے جب وہ ضعیف کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں امام ابن حبان سکہ ہے. یہ حدیث اس کو 3 سندوں سے ذکر کیا ہے امام طبرانی نے اور اس کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس کی 2 سندوں پہ کلام ہے. تیسری سند کے سارے راوی صحیح کے راوی ہیں سوائے ابراہیم بن حسن کے اور وہ بھی سکہ ہے. امام ابن حبان نے اس کو سکہ قرار دیا. اور جو دوسری سند حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے امام ابن مردوے نے اس کو روایت فرمایا ہے. اس کے حوالے سے اس پر محدثین کرام سوائے جو 3-4 نام آپ نے لیے ہیں جو کہ متشدد لوگ ہیں اور ابن تیمیہ بالکل ہیں متشدد لوگ ہیں. ابن تیمیہ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ملا علی قاری کہہ رہے ہیں ملا علی قاری کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ متشدد ہیں. ان کی جرح جو حدیث کے اوپر وہ کریں وہ قابل قبول نہیں ہے. جس حدیث کو موضوع قرار دیں اور بالخصوص علامہ ابن ڈاکٹر صاحب مجھے سننے دیں علامہ ابن تیمیہ وہ آدمی ہے کہ جو حدیث کے اندر بالخصوص متسائل ہے. ہر وہ حدیث کہ جو آل بیت اطہار کی شان میں آتی ہے علامہ ابن تیمیہ اس کے حوالے سے قابل قبول نہیں ہے. اس آدمی نے متواتر درجے کی روایت من کنت مولا فعلی المولا اس کے اوپر بھی کلام کیا جس پر اس کے شاگرد چیخ پڑے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو متشدد کہہ رہے ہیں بالکل متشدد ہیں. امام ابن تیمیہ کا پورے احناف پر اتنا بڑا احسان ہے امام ابن تیمیہ حدیث کے اتنا بڑا احسان ہے کہ یہ شاتم رسول کے مسئلے پر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ قتل کا فتویٰ امام ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں دیا. اس سے پہلے اور سارے حنفی اس کے ارے بھائی اس کے احسان مند ہیں. آپ اور آج ان کا فتویٰ صحابہ کرام نے دیا ہوا ہے ابن تیمیہ کے فتوے پر نہیں جاتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقام ہے. اگر 10 کلو صاحب دیکھیے میری بات سنیں کیوں سنوں اب 10 منٹ سے چپی نہیں ہو رہے اگر تھوڑا سا پیشاب ڈال دیں تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں اگر ان کو منبر پہ کھڑا کر دو تو اللہ کی قسم اس جیسا خطیب کوئی نہیں. اگر جہاد کے میدان میں اتار دو تو اس جیسا سپہ سالار کوئی نہیں. اگر مسند پہ بٹھا دو تو ان جیسا استاد کوئی نہیں. ان جیسا استاد کوئی نہیں. فتوے کی مسند پہ بٹھا دو تو ان جیسا مفتی کوئی نہیں. امام ابن تیمیہ کی کیا شان یہ بیان کریں اور آج کہتے ہیں متشدد ہے. جس امام کی بات پسند رہے وہ متشدد ہے. یہ محدثین کے بارے میں آپ لوگوں کا اخلاق ہے یہ انداز ہے. علامہ ابن تیمیہ کی 170 سے زائد محدثین نے تدلیل تفسیق اور تکفیر کی ہوئی ہے. علامہ ابن تیمیہ کے جو متفردات ہیں 33 ان 33 متفردات میں یہ بھی ہے کہ جس نے روضہ رسول کی نیت سے تفردات کس عالم کے نہیں ہوتے سنیں آپ تفردات کس عالم کے نہیں ہوتے. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں سب کے تفردات موجود ہیں. نیت کر کے کیا بالکل غلط گناہگار ہوگا حرام ہے. علامہ ابن تیمیہ نے اب علمی بات کریں برداشت کریں. علامہ ابن تیمیہ نے نبی کی آل بیت کی حدیث کے حوالے سے یہ میں نہیں کہتا مجھے کیا کہہ رہے ہو امام سیوطی کہہ رہے ہیں امام زرقانی کہہ رہے ہیں امام اللہ علی قاری کہہ رہے ہیں نام ایک لسٹ بنا کے یاد بھی ہے فلانا کہہ رہے ہیں فلانا ایسے مسائل حل ہوتے ہیں. جو چیزیں تمہیں پسند ہوں وہ قبول ہیں آل رسول کی شان میں تمہیں حدیثیں قبول نہیں ہیں. صرف فتاویٰ جو 40 جلدوں پر مشتمل ہے بھائی آج ہم پڑھ بھی نہیں سکتے. آج 70,000 جلدوں پر مشتمل کیوں نہ ہو. سارے کاموں اگر آپ ایک من دودھ میں تھوڑا سا پیشاب ڈال کے کہہ دیں ان کا کوئی بھی فیلڈ علامہ ابن تیمیہ کے اوپر میں نے جرا حوالہ دیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب علامہ ابن تیمیہ عالم اسلام کی سب سے زیادہ پوری تاریخ اسلامی میں علماء میں سب سے زیادہ متنازع ترین شخصیت ہے. اس کے خلاف پڑھیں میرے اس کے اوپر مقالہ ہے میری کتاب
رہ گیا معاملہ قاری صاحب کا، بغض کے ساتھ سینگ نہیں ہوتے ہیں. بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ممدوح کی عظمت اور شان میں سے کیڑے نکالیں، اور یہ ایک بڑا پرانا مولا کائنات کے زمانے سے یہ چیز چل رہی ہے بھائی، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ مولا کائنات کے نام پر نام رکھنے والوں کے سر اڑائے جاتے تھے. اللہ اکبر. کیا یہ اسماء الرجال کی مستند اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ ممبروں پر بیٹھ کر مولا کائنات پر سب و شتم ہوتا تھا. لہٰذا میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں اکثر کہا نہیں ہوتا تھا. لا الہ، میں حوالہ دیتا ہوں الاستیعاب، میں حوالہ دے رہا حدیث کی ہوں کتاب بھائی. باقی تم مانو صحابہ کے حوالے سے مانو تو ادھر تمہیں ہاں درد ہوا ہے، درد ہوا ہے، علی کے بغضیوں پہ سٹ لگی ہے، درد ہوا ہے. اسی کو کہتے ہیں بغض علی، اسی کو کہتے ہیں بغض اہل بیت. میں کہہ رہا ہوں کہ ان ظالموں نے کیا مولا کائنات کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا؟ خوارج نے اللہ اکبر. گالی دینا چھوڑ، جو علی کو کافر کہہ سکتے ہیں، جو علی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، کیا ان سے بعید ہے کہ وہ گالیاں دیں؟ اور میں نے تو نام نہیں لیا کہ کس نے دی ہے، خود بولیں کہ کس نے دی ہے. اصل بات یہ کہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے. یا اٹھاؤ ان ساری کتابوں کو اٹھا کر دریا کے اندر بہو، الاستیعاب کو اٹھاؤ، ابن حجر کو اٹھا کر پھینکو. یہ سارے وہ ہیں کہ جن پر تمہارا اسماء الرجال کھڑا ہے، سارے کا سارا انہوں نے لکھا ہے، اور یہ چیز موجود ہے. آپ کا نمبر آئے گا، بولیے گا. بے شک آپ کی طرف آنا ہے، موجود ہے اس میں. اور مولا کائنات مولا علی پاک کی جو حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پرانا نواسب کا طریقہ تھا کہ وہ ہر وہ حدیث جو شان علی کے اندر آئی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی الفاظ، چند ایک الفاظ بڑھاتے تھے. محدثین ان الفاظ کے حوالے سے کہتے تھے یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور اس کو خوارج اٹھا کر یا نواسب اٹھا کر لگا دیتے ہیں، دیکھیں فلاں محدث نے کہہ دیے نہیں ہے. اصل اس حدیث کے ساتھ بھی پریکٹس کی گئی ہے. اس حدیث کو بھی مجروح کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے الفاظ بنائے گئے، انا مدینۃ العلم و ابو بکر نے ساسوا وغیرہ. یہ اسماعیل استرابادی کی گھڑی ہوئی جو روایت ہے، اس کے اوپر واضح طور پر موضوع کا حکم لگا کرنا چاہیے تاکہ عوام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے حضور اور اللہ کے علم کے حوالے سے جو عقیدہ دی ہے، جو اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی، ازلی، ابدی اور لامحدود ہے، اور نبی علیہ السلام کا علم محدود، عطائی اور مخلوق ہے. اور اللہ کے علم اور نبی کے علم کا اگر تقابل کریں تو یوں بھی ہم مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ کا علم 7 سمندر کی طرح، اور یہ دولت المکیہ کے اندر یہ کہ اللہ کا علم 7 سمندر کی طرح، اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ کا علم اتنا بھی ہم نہیں مانتے جتنا ایک چڑیا چونچ میں پانی لیتی ہے. لیکن یہ بھی ختم نہیں ہوئی بات، ہمارے عقیدے کی یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے. اگلا جی جملہ ہے اس کا کہ اتنا بھی ہم نہیں مانتے، یعنی اللہ کا علم 7 سمندر، اس کے مقابلے میں رسول اللہ کا علم جو ہے وہ چڑیا کی چونچ میں پانی کے قطرے جتنا بھی ہم اس کی تمثیل نہیں دے سکتے. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول اور باقی تمام انبیاء، شہداء، اولیاء، ملائک، جمیع مخلوقات اور رسول کے علم کا اگر تقابل کیا جائے تو رسول اللہ کا علم 7 سمندروں کی طرح، اور اس کے مقابلے میں تمام نبی، تمام ولی، تمام شہید، تمام ملائکہ، ان کا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا چڑیا کی چونچ کے مقابلے میں پانی کا قطرہ. اب یہ اصل معاملہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے لیے جب بات کریں تو ان کی شان کے مطابق، اور اللہ کے لیے بات کریں تو ان کی شان کے مطابق. تو جب رسول اللہ کے لیے ہم بیان کریں تو ہم یہ نہ کہیں کہ حضور کو آگے کا علم نہیں، حضور کو پیچھے کا علم نہیں، حضور کو اتنا نہیں. اس سے ہمارے بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محدود کر دینا اس حوالے سے. اور یاد رکھیں ہمارے عقیدہ جو ہمارا علم غیب کلی کا عقیدہ ہے وہ معدومات کا عقیدہ نہیں ہے، وہ موجودات کا عقیدہ ہے. یہ بڑی عام بات ہے، اس کو غلط ملت کیا جاتا ہے. اور اس حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہوں کہ میں دعوت دوں گا کہ اس حوالے سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی زندگی کی جو آخری کتاب ہے اس کے اندر سیم یہی باتیں لکھی ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے، تو اس کو اپنا لیا جائے تو میرے خیال میں اس میں یہی کہہ رہا ان کے حال اشہد دیوبندی کفروں میں وہ یوں شریک ہیں کہ ان پر قائلوں کو کافر جاننے
اور ان کی نسبت حکم ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی یہ ہے بات، برداشت کرو نا، بات یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے آپ کی، یہ اشاعت السنہ وابی نہیں ہے، یہ انگریزوں سے یہ چٹھی نمبر کتنی ہے ذرا اس کو تو دیکھو میری جان ہے، یہ چٹھی نمبر کتنی ہے 1857 3 دسمبر 1886 انگریزوں کو درخواست دے کر تم نے کہا سانو لوگ وابی کہہ کے مار چھڑیا نے سدا نا اہل حدیث رکھو، ہمارا اختلاف مصطلح ان اہل حدیثوں سے نہیں جن کو محدثین کہتے ہیں، ہمارا اختلاف انہاں وابیاں نہ لے، انہاں گستاخاں نہ لے۔ اگلی بات یہ کہ صراط مستقیم کس کی ہے، سونے اگر دل پہ ہاتھ رکھی، یہ انہوں نے کہا تھا نا صراط مستقیم نہیں ہے ہماری، یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے فتاوی ثنائیہ، بتا دیجیے گا یہ فتاوی ثنائیہ میں دکھاتا ہوں، یہ دکھاتا ہوں، اور یہ انہوں نے کہا نا کہ یہ جی دکھاتا ہوں فتاوی ثنائیہ صفحہ 97 97 لکھتے ہیں ان کی تصنیف علاوہ تقویت الایمان کے اور صراط مستقیم اور منصب امامت کے دوسری بھی ہے، یہ حیات طیبہ، توجہ جی دکھاتے ہیں، یہ حیات طیبہ، یہ لکھنے والے مرزا حیرت دہلوی، یہ شاہ اسماعیل دہلوی کی زندگی کے حالات پر سب سے مبسوط اور سب سے جامع کتاب ہے، اس میں وہ مولانا صاحب ان کی تصانیف مرزا حیرت دہلوی حیات طیبہ صفحہ نمبر 360 اس پر وہ جہاں ان کی کتابوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں لکھتے ہیں آپ کی تیسری کتاب آپ کی صراط مستقیم ہے، وہ سید احمد کے نام سے منسوب ہے مگر دراصل یہ پیارے شہید کی لکھی ہے، پیارے شہید کی لکھی ہے، پیارے شہید کی لکھی ہے، تحریک اہل حدیث، کتاب تحریک اہل حدیث، ان کی جہاں لسٹ لکھی ہے کتابیں کون کون سی لکھی، وہاں پر لکھتے ہیں یک روزہ ابکات صراط مستقیم، لاؤ ایسے کیمرہ پتہ چلے، لاؤ واقعہ تمہیں یہ دکھائیں نے، یہ کتاب ہے تاریخ اہل حدیث، میر ابراہیم میر سیالکوٹی آپ کا بہت بڑا عالم اور مناظر ہے، اس کی کتاب صفحہ نمبر 470 اس کے اوپر جہاں یہ لسٹ لکھی ہے نا کہ اس نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں وہاں پر لکھا ہے کہ صراط مستقیم بھی ان کی تصنیف ہے، کتنے والے دیے جی 5 ان کی معتبر کتابوں کے والے دیے، اس کے علاوہ دکھاؤ ذرا مجھے وہ فتاوی نظیریہ بھی دکھاؤ، فتاوی نظیریہ میں 2 جگہ پر لکھا ہے صراط مستقیم سید شاہ اسماعیل دہلوی کی ہے، اور پھر سنو آخری بات، ہمارے اس سے غرض نہیں کہ صراط مستقیم کس نے لکھی ہے، ہمیں اس سے غرض ہے جو عبارت لکھی ہے یہ کفریہ ہے، فتویٰ لگاؤ اس پر، شرطوں میں یہ موجود